ہماری گفتگو ان امور سے، ان باتوں سے متعلق جاری ہے کہ جنہیں نماز کے اندر ناپسند کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بات ذکر کی گئی تھی کہ نماز میں سروں کو دائیں بائیں کرنا یا نگاہوں کو دائیں بائیں کرنا اور اس کا کیا شرعی حکم ہے وہ بتا دیا گیا تھا۔ دوسری بات جو نماز کے اندر ناپسند کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنا۔ نماز میں نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنا، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل العلم نے، علماء نے دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی رائے اور پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نگاہوں کو بلند کرنا یہ ناپسند ہے۔ چونکہ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے، اس لیے ہم اس کو مکروہات الصلاۃ کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ نماز میں انسان داخل ہو کر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف کرے۔ دلیل کیا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یرفعون ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو بلند کرتے ہیں، الی السماء فی صلاتہم، آسمان کی طرف اپنی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر آگے فرماتے کہ فاشتد قولہ فی ذلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بات کرتے کرتے بڑے ہی سخت انداز میں بات کی، اور یہاں تک فرمایا کہ لینتہن عن ذلک، لوگوں کو اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ معنی کیا ہے کہ نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے نماز کے اندر باز آ جانا چاہیے۔ باز نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا او لتخطفن ابصارہم یا ابصارہم، کہیں ان کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں۔ اگر ایسے مسلسل کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، یعنی چھین لی جائیں گی۔ ایک بات پہلی دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اس کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لینتہن اقوام، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نماز میں اٹھاتے ہیں، او ورنہ ایسا ہوگا لا ترجعوا الیہم، ان کی نگاہیں اوپر تو جائیں گی واپس نہیں آئیں گی، یعنی اندھے ہو جائیں گے۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ نماز کے اندر نگاہوں کو اونچا کرنا یا آسمان کی طرف اٹھانا یہ ناپسند ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ مرجوح کا مطلب یہ قول دوسرے قول کے مطابق نہیں ہے، اس سے کمتر درجے میں ہے۔ تو دوسرا قول کیا ہے؟ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس کی یہی دلیل، یہی دونوں دلیلیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، سب کا کہنا یہی ہے کہ آسمان کی طرف نماز کے اندر نگاہوں کو اٹھانا یا سر کو اٹھانا یہ حرام کام ہے۔ دلیل اس کی یہی ہے کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچک لینے کی بات کہی ہے، تو نگاہوں کا اچک لینا یعنی ختم ہو جانا یہ کس کام پر ہو سکتا ہے؟ یہ حرام کام پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سزا کس کام پر ہو سکتی ہے؟ حرام کام پر ہو سکتی ہے۔ یا پھر نگاہوں کا نہ لوٹنا یعنی اندھا ہو جانا، اندھے پن کی جو سزا ملے گی یہ کس بات پر ہو سکتی ہے؟ کسی حرام کام پر ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھانا یا پھر اپنے سر کو اٹھا لینا پورا، یہ دونوں امور کن چیزوں میں آتا ہے؟ نماز کے اندر حرام امور کو انجام دینے میں سے آتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے پیچھے علت کیا ہے،
وجہ کیا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح اسے جو ہے اتنی بھیانک سزا کا جو ہے حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران نگاہوں کو اٹھانے کے پیچھے علت یہ ہے کہ یہ خشوع کے منافی ہے۔ جو انسان نماز میں خشوع چاہتا ہے وہ اس خشوع کے منافی امور ہے، یعنی اس خشوع کو پیدا نہیں کر سکتا نگاہوں کو بلند کرنا۔ اور انسان جب بھی نگاہیں اونچی یا آسمان کی طرف کرے گا تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہو جائے گا جو وہ دیکھے گا، جو چیز وہ دیکھے گا اسی میں مشغول ہو جائے گا، پھر اس کا دھیان کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے یہ سزا بتائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیا ہے اور سخت سزا سنائی ہے، اور سزا کیا تھی ابھی ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مصلی کسی بھی حالت میں رہے، یہ صرف قیام کی حالت کی بات نہیں ہے، کسی بھی حالت میں ہوگا، رکوع کی حالت میں ہو، قرات کر رہا ہو، جب بھی ہو، سجدے کی حالت میں ہو، تشہد کی حالت، کسی بھی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے چہرے کو بھی اوپر نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات دیکھیں نیت باندھتے ہوئے لوگ اوپر سر ہوتے ہیں، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک دوسری وجہ یہ بھی تو خشوع کے منافی ہو گیا، دوسری وجہ یہ ہے یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ خاص نماز کے ساتھ بتا رہا ہوں، نماز میں خاص طور پہ یہ اللہ کے سامنے بے ادبی کا معاملہ ہے۔ ادب کیا ہے؟ انسان نماز میں قیام میں جب کھڑا ہوگا تو ہلکا سا سر جھکائے گا تاکہ نگاہیں جھکی رہیں، ہلکا سا، بالکل سیدھا بھی نہیں رکھے گا، ہلکا سا سر جھکائے گا تاکہ خضوع کی حالت پیدا ہو، جھکاؤ کی حالت ہلکی سی پیدا ہو، کہ معلوم پڑے انسان ادب سے کھڑا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں دلیل ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ ناپسند کس کو کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا ناپسند کرتا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مل جائے تو میں قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن جب اسلام لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دبدبہ اور ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھ نہیں سکا۔ اس لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں تو میں بتا نہیں سکوں گا۔ یہ ادب کا معاملہ تھا نبی کریم، یعنی میں نگاہیں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو جب یہ ادب صحابہ کرام کو معلوم تھا تو یہ ادب اللہ کے ساتھ بھی خاص ہے، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ بھی خاص ہے کہ آپ نگاہیں سجدے کی جانب رکھیں گے اور سر کو ہلکا سا، بالکل سیدھا نہیں، ایسے نہیں کر سکتے، بالکل ہلکا سا کہ آپ کی نگاہیں سجدے کی طرف ہی رہیں، جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، جہاں پیشانی رکھتے ہیں وہیں پر رہیں۔ تو بہرحال صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آسمان کی طرف نماز کے اندر نگاہوں کو یا سر کو اٹھانا یہ حرام ہے۔ انسان ایک حرام کام کا مرتکب ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جان کے رکھیں، یہی راجح بات ہے۔ کوئی کہے نہیں مکروہ ہے تو یہ بات درست اور نہیں، ہاں ایک رائے موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ رائے مرجو ہے، یعنی راجح بات جو سنت سے زیادہ قریب ہو کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی؟ تو اس سلسلے میں بھی دو رائے ہیں، لیکن اگر مسلسل کوئی ایسا کرتا ہے تو بہرحال باطل کا فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا، نہیں بالکل نماز سرے سے ختم ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑی سزا کا حقدار اور مستحق قرار پا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان امور سے بھی رب العالمین ہم کو محفوظ اور بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں جو ہے خشوع والی نمازیں ہوں اور اس کے اجر کے ہم مستحق بنیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ہماری